تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے پوچھ لیا اس سے پوچھ لیا، ہر ایک رہنما کے ساتھ، ہر ایک مینٹور کے ساتھ، میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں، ہم تھوڑی دور تک چلتے ہیں، 1 سال، 2 سال، 5 سال، اور کبھی کبھی 10 20 سال، اور کچھ لوگ تو ساری زندگی بھی، اور بنتا کچھ نہیں، معاملہ وہیں کا وہیں اٹکا رہتا ہے، تھوڑی سی مائنر امپروومنٹس، اور زندگی میں مقدرات کی طرف سے آتی ہوئی کچھ آسانیاں جن کو ہم لیبل کر دیتے ہیں اس آدمی کی طرف، یا اس فلسفی کی طرف، یا اس فارمولے کی طرف، یا اس مراقبے کی طرف، رائٹ؟ ایگریڈ؟ اب میں کہتا ہوں کہ مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا، اگر ناصر افتخار کا مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوا تو ناصر افتخار آپ کا مسئلہ کیسے حل کر دے گا؟ ریشنل ہے نا، لاجیکل ہے، سین ہے۔ تو ہم ایک رزلٹ پہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پھر آخر حل ہے کیا؟ اگر استاد بھی حل نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، اگر کوئی بندہ ہمیں نکال سکتا ہے تو پھر ہدایت کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، اینڈ ہو گیا بات کا۔ ہدایت صرف یہ نمازوں قرآنوں کی نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ کی تلاش ہی نہیں ہے، اللہ کی دوستی ملنے کا مطلب ہے یو آر ڈن ود یور لائف، فرام ایوری اسپیکٹ یو آر ڈن۔ اب بات یہ ہے کہ آپ، جب میں نے کہا کہ آپ ڈن ہو جاؤ گے ہر طرف سے، تو اس کا ایک مطلب میں نے نکالا، فنانسز سے بھی ڈن ہو جاؤ گے، رشتے ناتوں سے بھی نکل جاؤ گے، اپنے اندر کے خوفوں سے بھی نکل جاؤ گے، اپنی بیماریوں سے نکل جاؤ گے، آپ اللہ کی تلاش بھی آپ کی اوور ہو جائے گی بھائی صاحب، سرچ بھی اوور ہو جائے گی، کچھ رہ ہی نہیں جائے گا، یو ول بی ڈن ود ایوری تھنگ، لٹرلی ایوری تھنگ۔ اب یہاں تک لے کے کون آئے گا؟ اگر کوئی لا سکتا ہے، اگر کوئی لا سکتا ہے تو میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ نے کیوں کہا کہ ہدایت میں دیتا ہوں، گائیڈ میں کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ گائیڈنس میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے رستہ میں دکھاؤں گا، میں کہتا ہوں کون سا رستہ؟ لوگ اس رستے کو بنا لیتے ہیں اسپرچل، وہ کہتے ہیں جی ہدایت کا رستہ روحانی رستہ، میں کہتا ہوں یار عقل گھاس کھا گئی کیا؟ گائیڈنس فار ایوری تھنگ ہے، پلانٹ ارتھ پہ رہنے کی گائیڈنس، آخرت میں کامیاب ہونے کی گائیڈنس، اللہ کی دوستی کی گائیڈنس، ہر چیز کی گائیڈنس۔ تو اس جگہ پر لے کے کون آئے گا؟ تو استاد کیا کرتا ہے؟ استاد یہ کرتا ہے کہ آپ کو کچھ اپنے ایکسپیرینسز کی باتیں بتا دیتا ہے، کچھ آپ کو 2 4 تصویریں جو میں جیسے بتا، میں تو استاد ہوں ہی نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، بات کرتے ہوئے کرینہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نکلنا اس میں سے مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ چیزیں آپ کو استاد بتا دے گا، یار یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، جیسے میرے جیسے بندے نے بھی آپ کو ایک چیز بتا دی کہ یار کانسنٹریٹ نہ کرنا، فوکس نہ کر کے بیٹھ جانا کسی چیز کے اوپر، پاگل ہو جاؤ گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ میں کبھی ہوا رہا ہوں گا تو میں نے بات کی ہے نا، تو آپ کا کیا ہوا؟ میں نے 10 20 سال آپ کے بچا دیے، رائٹ؟ اب اس 10 20 سال کو جب میں نے بچانے کی بات کی ہے تو میں نے آپ کا بچایا اصل میں کچھ نہیں ہے، میں نے آپ کو لاس نہیں آنے دیا، لیکن پروفٹ نہیں آپ کو ہو سکا۔ سمجھے ہو میری بات کے کہ نہیں سمجھے؟ بالکل سر، سمجھ سمجھ گئے ہو نا؟ یعنی نیچے نہیں گئے لیکن اوپر بھی نہیں جا سکے، بس وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب بھی وہ جو ایک سلینگ سا چلتا ہے نا مارکیٹ میں کہ نئی آئٹم آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ خود قصوروار ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اور ہم اس کو عقیدت کی دھونی چڑھا دیتے ہیں، ہم اس کو تخت پہ بٹھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نیا سیویئر آ گیا، یہ سالویشن دے گا، اس نے کیا دینی ہے؟ اس کے پاس اس کے پلے کیا ہے؟ ہدایت قرآن میں رکھی ہوئی ہے، ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں علم لینا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے، اس میں ایک ایلیمنٹ ٹیچر کا ہے، اس کا بڑا احسان ہے۔ ہمارے سر پہ پروفٹ کے بعد اگر کوئی احسان مجھے نظر آیا نا تو وہ استاد کا نظر آیا، بہت بڑا درجہ ہے، اٹرنیٹی کا درجہ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ احسان کیسے اس کی جزا اللہ ہی دے گا۔ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، دنیا میں لے کے آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم استاد کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بیچارہ تو خود اللہ کا ایک بندہ ہے، وہ تو اپنی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا محتاج ہے، اس کے ایکسپیرینس سے ہم نے کچھ لے لیا۔ اب لیا کیا ہے؟ لیا یہ ہے کہ تسبیح کر لو گے، کچھ صحبت کا اثر آئے گا، بہت فرق پڑتا ہے، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن میں صحبت کے ایک طرف کے معاملے پہ اس پہ بڑا سخت خلاف بھی ہوں۔ جو مسلسل صحبت ہوتی ہے نا، طویل عرصے کی رفاقت جو ہوتی ہے، وہ لوگوں کو کتب بھی بنا دیتی ہے لیکن شیطان بھی کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ اس میں نارمل بن جاتے ہیں اور اس کو ایزی لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایک فارم آف اسکیپ بن جاتی ہے، جیسے ہم گانے سننے کی عادت پڑ جاتی ہے، جیسے موویز دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جیسے مجھے اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، یہ فارم آف اسکیپ ہے۔ اسی طرح ٹیچر کو بھی ہم لوگ ایبیوز کرتے ہیں، ہم اس کے پاس ڈیلی آنا جانا لگا کے چیز میں چلے جاتے ہیں۔ میں اب بہت ساری چیزیں میری طرف لپک رہی ہیں تو میں اس کو ذرا سارٹ کرتا جاتا ہوں۔ کرنے والا کام اس ساری کہانی میں یہ ہے، میری جان کے ٹکڑوں سارے بیٹھے ہو اس ٹائم رات کے 3:30 بجے میرے ساتھ کھپ رہے ہو، اللہ سب کو رستے دکھائے، مجھے بھی دکھائے، اپنے اندر اپنا استاد خود بننا ہے۔
गुम हो, लॉस्ट, अल्टीमेटली अटरली लॉस्ट, पता ही कुछ नहीं है। ये तो मेरे सामने थोड़ी सी बन बन के बात कर रहे हो, मैं आपके साथ बन बन के बात कर रहा हूं। हम गुम हो चुके, सदियां बीत गई हमें गुम हुए हुए, हमारी नस्लें गुमशुदा हैं भाई, इंसानियत पूरी की पूरी गुमशुदा है। देख लो दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। ह्यूमन स्पीशीज जो हैं वो ऑलरेडी लॉस्ट हैं, और इनमें अल्लाह ताला ने फरमाया चंद लोग जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो इखलास करने वाले हैं, बाकी सारी तेल के ऊपर जो आ जाती झाग वो। तो अब इस सारे मामले में अपने आप के ऊपर अल्टीमेट ट्रस्ट करना आता है। अल्लाह अंदर से होके आता है, अल्लाह बाहर लोगों के अंदर से आता है, अल्लाह ताला बारिश में आता है, अल्लाह ताला सूरज की रोशनियों में आता है, अल्लाह ताला बच्चे के अंदर से बोलता है। ये वो वहदतुल वजूद के फलसफे नहीं मैं बयान कर रहा, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हर जगह है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये फिर वहदतुल वजूद नहीं है, मैं इन चीज़ों के अंदर जाता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जिसने देखना है उसको दीवार के अंदर अपनी शक्ल नजर आने लग जाती है। एविडेंस चाहिए। क्या ठीक करना चाह रहे हैं? जिंदगी को ठीक करना चाह रहे हैं। अच्छा चलाक तोते बन गए, तो मैं कहता हूँ जिंदगी से लेना क्या है? हमजा मुझे बताओ, कैन यू आंसर कि आप क्या ठीक करना चाहते हो? नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो एक व्हाट इज इंसान। देयर, व्हाट इज देयर, वो जो आप कह रहे हो एक इंसान, तो आप पूरी ह्यूमैनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हो। मैंने कहा हमजा क्या चाहता है, ये बताओ। जो हमजा चाहता है ना, वही नासिर भी चाहता है, और वही यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग चाहते हैं, और वही ये लोग भी चाहते हैं जो वीडियो को रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि हमजा चाहता क्या है। वो एक चीज बताओ जो आपको मिल जाए आप डालो। अभी हमने पीछे बात की है ना सारी, आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेके आए हो बात। नहीं, शुक्र है, डन तो गला खुल कुछ गया। नहीं होता, लेकिन वो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं थोड़ा फंस गया। मैं ये कोई कहना बात नहीं, चाह कोई रहा बात नहीं, था फंसाना नहीं चाह रहा मैं कि आपको। इंसान जो है ना, फाइनेंशियली थोड़ा अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और बाकी इंसान डन तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक वो इंसान टाइम होता है, बंदा कहता है यार अल्लाह सिर्फ सेहत तो सब कुछ है, फिर इंसान कहता है यार ये हो जाए तो सब कुछ है, तो वो डन तो हमजा, इंसान कभी नहीं होता। हमजा, लेकिन जितने लोग यहाँ पे इंसान बैठे थोड़ा हो, सा चाहता है कि यार मैं कम से कम इतना स्टेबल हूं कि मैं अपना लिए कुछ कर सकूं, या थोड़ा सो सा इसका ये मतलब ये ये चीज। है वी आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटीज, वी आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटीज। इसकी रूट फियर है। ये ख्वाहिश जायज़ है, इसकी तमन्ना बिल्कुल मुबाह है, लेकिन इसकी रूट जो है ना वो फियर है। डोंट यू सी, यू आर यू आर रनिंग लाइक डेवल इज बिहाइंड यू, यू सी। बात ये है कि ये मसला नहीं है असल। मैंने पैसा गवा के भी देखा, पैसा कमा के भी देखा। एक वक्त है जब आई वॉज लाइक मजिशियन, आई वॉज वर्किंग लाइक मजिशियन, और मैं देख रहा था कि मैं पैसा कमा के देख लूं, पैसा उजाड़ के देख लूं, गुर्बत में रह के देख लूं, अमीरी में रह के देख लूं, मोहब्बतें वसूल कर लूं और मोहब्बतें गवा दूं, नफरतें ले लूं, नफरतें गवा दूं, मैं बाइज्जत किया जाऊं, मैं बेइज्जत किया जाऊं, वो मेरा मसला नहीं हल होता भाई। ये जो है ना, नहीं ये होता। इसका किसी चीज से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मैं ये जो थोड़ा सा हार्ट है ना, एक बात जी, और बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने भी खुद भी ये फील किया कि मैं किसी चीज के लिए दुआ करता था और वो मुझे मिल गई, तो हम्म। वो 2 दिन बाद ही मुझे ऐसे अजाब लगने लगी, नहीं यार नहीं, ये वो तो क्या बड़ी मैंने। नॉर्मल बातें हम कर ली। मैं एक और चीज की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने पीछे लग जाओ, हर तरह से अपने पीछे लग जाओ। एक ही खुराया है, एक ही सुराग है, वो आप खुद दो, यहीं से निकलना है। ये मैं बता देता हूं, मैंने आपको एक लीड दे दी है, अपने पीछे पड़ जाओ। हर तरह से पीछे पड़ना है अपने। इत्मीनान में अपने पीछे पड़ो, एतमाद में अपने पीछे पड़ो, अपनी शिकस्तों में, अपने खौफों में अपने पीछे पड़ जाओ। ठीक करने के लिए अपने पीछे पड़ जाओ। जिसे कहते हैं ना, वो जो अपोजिशन की सेंस में लेते हैं कि पीछे ही पै गया है, अपने पीछे पड़ जाओ। एक वो पीछे पड़ना होता है, और एक पीछे पड़ना होता है कि पीछे लग जाओ अपने। नमाजों में अपने पीछे लग जाओ, कुरान में अपने पीछे लग जाओ, यानी अपने आप को एक्सप्लोर करो। ये आपको सब कुछ खुद बताता है, ये प्रोग्राम्ड है भाई साहब, बता रहा हूं। कोई नई बात नहीं कर रहा, प्रोग्राम्ड है। सब कुछ वेल ड्रेस्ड, वेल रिहर्सल्ड हुआ हुआ है, हर चीज चल रही है। थोड़ा सा बगैर डीप जाए हुए, थोड़ा सा इसको सेल्फ सिंपथी से बाहर आके एक दफा देखो तो सही। मैं ये इसमें तो कौन से मसले वाली बात है? पैसा कमाना है, स्ट्रगल करो। आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये कैमरा लगा के, ये लाइटें लगा के, ये रिकॉर्डिंग लगा के बैठा हूँ, बताऊँ आपको क्यों लगा के बैठा हूँ?
میں نے یوٹیوب پہ ڈالنی ہے. ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ میں نے مانیٹائز کرنا ہے اس کو. دوسرا مقصد میرا یہ ہے کہ میں پیڈ کاؤنسلنگ پہ لوگوں سے پیسے لیتا ہوں. اور تیسرا مقصد اس کے نتیجے بھی یہ نکلتا ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں یہ آواز آتی ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کا بھائی تو نے کیا کرنا ہے. تو میں نے ان کو بھی جواب دینا ہے. اس کا مطلب ہے میں ہر طرف سے اپنے پیچھے سے آ رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہو؟ میں چیز کر رہا ہوں اپنے آپ کو, ہر جگہ سے چیز کر رہا ہوں. اور مجھے روکنا بھی اپنے آپ کو خود ہی پڑ رہا ہے, مجھے بیلنس بھی اپنے آپ کو خود ہی کرنا پڑ رہا ہے, مجھے سیکھنا بھی خود ہی پڑ رہا ہے. تو سورس جو ہے وہ انورڈ ہو گیا ہے. کین یو سی؟ سورس انورڈ ہو گیا ہے, یعنی سورس سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہے. یعنی جیسے پاکستان آبادی بڑھانے میں خود کفیل ہے, ٹھیک ہے نا, سیلف سفیشینٹ ہے نا ہم لوگ. ہم ریپروڈکشن میں ہیومن سپیشیز جو ہے وہ سیلف خود سفیشینٹ ہے. مختار ہو گیا. اسے ضرورت ہی نہیں کسی کی, ایک عورت چاہیے اسے خود ہی, کہا چلو اب کریں گے یہ کام, کسی اور ایلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح سے پیسہ کمانے میں بھی آپ سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں, اللہ تک پہنچنے میں بھی آپ سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں, علم حاصل کرنے میں آپ سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں. صرف ایک چیز تک پہنچنا ہوتا ہے, اپنے آپ سے نفرت ختم کرنی ہوتی ہے کسی طریقے سے. اور وہ تب ختم ہوتی ہے جب آپ کچھ بڑا کام کر لیتے ہو. مجھے تھوڑا اس کو اوپنلی بات کر لینے دو. کوئی بڑا کام, کوئی ریمارکیبل کام, کوئی نوبل کام, وہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی نظروں میں آئے. ایک بندہ پورن دیکھنا چھوڑ دیتا, ہو گیا ریمارکیبل, چھوٹا ریمارکیبل ہے. 2025 کا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے ڈپریشن کے بعد, پوری دنیا پورن پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اس میں سے نکلنا ہے, ہو سکتا ہے اس کو 10 سال لگ جائیں. میڈل آف آنر لگے گا اس کو, جنرل بنے گا وہ. اس نے اتنی بڑی برائی سے پیچھا چھڑایا ہے جس کی وجہ سے شیطان نے پوری انڈسٹری ہے اڈلٹ انٹرٹینمنٹ, ایول کی, دجال کی سب سے موسٹ فنکشننگ انڈسٹری ہے جس کو وہ بیک کر رہا ہے. ایک آدمی نے اسے پیچھا چھڑا لیا ہے. اس سے بڑی ولایت کیا چاہیے تھی دنیا میں؟ تو اپنے آپ سے جب اعتماد ہوگا, جب اپنے آپ کو کھڑا ہو کے کسی ٹائم کہے گا نا کہ یار حمزہ یو ہیو ڈن اے گڈ جاب یار, تو پھر کیا ہوگا, اس سے محبت پیدا ہوگی اور حیرت کھائے گا اپنے آپ پہ کہ میں نے کر کیسے لیا ہے, میرے سے ہو کیسے گیا ہے. تو اللہ یاد آئے گا, ایویڈنس سامنے آ جائے گا کہ مدد کیا گیا ہوں, مدد دیا گیا ہوں, ایڈ دی ہے مجھے, سپورٹ دی ہے. یہ ہوتا نہیں تھا میرے سے, یہ مجھے یہاں سے جا کے فیکٹر میرے ساتھ ملے اور میری فلاں دعا قبول ہوئی, ساری روحانیت کھل جائے گی, ساری معرفت کھل جانی ہے. ایسے نوٹ کھلتی ہے, ایک بڑا کام کر لو, ایک بڑی جنگ جیت لو, ساری جنگیں اسی کی طرح کی ہوتی ہیں. یار جو بندہ, جنہوں نے بدر کو لڑ لیا ان کو احد کیا کہتا ہے, ان کے لیے برابر ہو گئے نا میدان. انہیں پتہ ہے سر کٹنا ہے, جان جانی ہے, یا کسی کو مارنا ہے. قتال کا حکم ہوا ہے, وہ کیا تھا, شعر تھا فیض صاحب کا میرا خیال, رقص کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں, ہم نے خوش ہو کے بھور باندھ لیے پاؤں میں. آئی ڈونٹ نو فیض صاحب کا یا کس کا ہے. تو حکم ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میدانوں میں آ جاؤ. اور میں دیکھتا ہوں لوگوں کو ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے سکیٹرسٹوں کے پاس جا رہے ہیں. میں نہیں اس کی انسلٹ نہیں کرتا سکیٹرسٹ کی, مجھے بار بار بیلنس کرنا پڑتی ہے ٹاک. میں انسلٹ نہیں کرتا, میں کہتا ہوں ہم لوگ بزدل ہو گئے ہیں. اس کو آپ سے نے وہن کے نام سے شاید یاد فرمایا تھا کہ دلوں پہ خوف تاری, روب تاری ہو جائے گا. ہمیں زمانے کے دباؤ نے آ لی ہے, ہماری گردنیں پست ہو گئی. دلیری نکالنی پڑتی ہے اپنے اندر سے, اپنی غار میں سے باہر نکلنا پڑتا ہے, ایک بھوکے شیر کی طرح نکلنا پڑتا ہے, ورنہ مارے جاؤ گے. شکار نہیں آئے گا چل کے, علم کو شکار کرنا پڑے گا, اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. ماں باپ کے ساتھ اتنا کچھ ہے کرنے والا, اور اس کو صرف ایک بندہ کرے گا, وہ حمزہ خود ہے. مدد ہے, وہ چھوٹے موٹے آئیڈیاز ہیں. میں سچی بات بتاؤں, 10 سال ناصر سرکار کے پیچھے لگے رہو, کھ بھی نہیں بننا. آج لے لو میرے سے جواب, اور میں آزاد ہوں. میں نے تو آخر میں جا کے اللہ کو کہہ دینا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, عام سا گناہ گار بندہ ہوں, میری آپ مرو گے. ایک بات میں بتا دوں حمزہ, سارے جو لوگ سن رہے ہو, اللہ ہم سب سے پوچھے گا کہ کیوں یہ کیا کر رہے ہو, اور ہم میں سے اکثریت یہ کہے گی اس نے مروایا, اس نے مروایا, اس نے مروایا, ہمیں ہمارے قبائل نے مروایا, ابراروں نے مروا دیا, یہ کہیں گے ہم لوگ. اللہ تو نہیں سنتا اس طرح کی باتیں. میری اللہ سے ایک دعا رہی ہمیشہ, میں نے کہا یا اللہ اپنے اون پہ مروں گا, اتنی بڑی خطا کھانی ہے, اللہ رب العزت کے آگے شرمسار ہونا ہے. کون سی اس میں شرمندگی کی بات ہے, اللہ کے آگے شرمسار ہوئے ہیں نا, یہ بھی باعث فخر ہے. لیکن کہو گے کیا اللہ کو, ایک چھوٹی سی بات کہ یا اللہ آئی ایم رسپانسبل, میں ساری زندگی کچھ نہیں کر سکا, مجھے تو نے عقل دی, مجھے تو نے علم دیا, مجھے تو نے رزق دیا, مجھے تو نے بچے دیے, مجھے تو نے لباس پہنایا, مجھے تو نے نام عطا کیا, مجھے تو نے شناخت دی. میں نے تیرے نام پہ, میں نے مسلمانی کے نام پہ, مسلمانی کے نام پہ بیٹھے ہو یہاں پہ ہم سارے لوگ, مسلمانی کے نام پہ صرف اس لیے ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے, وہ ایک لمحہ بھی نبوت آگے پیچھے ہوئی تھی, آپ میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے. اتنا امپیکٹ ہے پروفٹ کا ہماری سائیکالوجی کے اندر, ہماری مینیفیسٹیشن کے اندر, اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. ایک لمحے کے لیے بھی کچھ بھی آگے پیچھے ہو جائے, آپ اور میں یہاں نہیں ہو سکتے, مقدر بدل دیا جاتا. اتنی اسٹرکٹ کرائٹیریا کے اوپر سلیکشن آ رہی ہے.
ایک چیز اللہ کو کہنی ہوتی ہے, کھڑے ہو کے اللہ کیا کہنا ہوتا ہے, یا اللہ ناصر افتخار از ریسپانسبل فار وٹ ایور از ہیپننگ ان ناصر افتخار لائف. پوری لائف سکین کی ہے, میں سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں, بڑا زور لگایا کہ کچھ زیادتی مل جائے لوگوں کی, ظلم ہو جاتے ہیں یار, سڑک پہ چلتے ہوئے لوگ گولی مار دیتے, اس کی بھی وجہ ہوگی, اللہ کی طرف سے موت آنی تھی لکھی, نکلا ہی نا وجہ, کیا کر لوگے, ساری دنیا مرتی ہے, ان پلانڈ مرتی ہے, وجہ نکال دے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کو تو ہم قائل نہیں کر سکتے, اللہ کو کنونس نہیں کیا جا سکتا, اللہ کو سب پتہ ہے. کنونس اس کو کرتے ہیں جس کو پتہ نہیں ہوتا, سمجھایا نہیں جا سکتا, نعوذ باللہ معاذ اللہ, اللہ کو سب پتہ ہے. تو میں اللہ کو جا کے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ, ایک کویسچن اللہ مجھ سے پوچھ لے گا, ناصر افتخار تو نے کیا کیا, اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اتنی بڑی فیلور کو, اتنی بڑی ہارڈ حرامی کو کس کے نام پہ اللہ مجھے ملنے دے گا کالک؟ یہ اس کے نام پہ, اس علامے کے نام پہ, اس مولانے کے نام پہ, اس بابے, اللہ ملنے دیتا ہے یہ کالک؟ وہ تو بھاگ جائیں گے. وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی ساری سٹوری تو ہماری بیان کی, اللہ نے کہا نا انہیں انکار کر دینا کہ ہم نے نہیں کہا ان کو. یہ تو خود اس طرح کے لالچی لوگ تھے. بھئی اگر مجھے فارم آف اسکیپ بناؤ گے, میرے اپنے امتحان پتہ نہیں کیا چل رہے ہیں, 10-20 سال لگائی رہے, مر جائیں گے دونوں, جا کھڑے ہو جائیں گے وہاں پہ ناصر کے سامنے, جا کے ہوگا اس نے ایسے کیا, یہ تو یہ کہتا تھا, میں اللہ کہوں گا کہ مجھے تو اپنی مصیبت پڑی ہوئی تھی, اس نے اپنا جواب دینا, یہ میرے پہ کس چیز کا الزام لگا رہا ہے. بھاگیں گے ہم ایک دوسرے سے, یہ اتنا لاجیکل ہے. ایک بات صرف کہنی ہے, اتنی بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک بات کہنی ہے کہ یا اللہ جو کیا ہے میں نے کیا ہے, یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے, جو میں لے کے تیرے آگے آ گیا, تو مجھے معاف کر دے, تیری رحمت غالب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو نے مجھ پہ احسان کیا, میں ناکام ہو گیا, میں کچھ نہیں کر سکا, مجھے ہدایت دے دے, مجھے عقل دے دے. وہاں کہنے کی بجائے یہاں کہہ دو یہ بات. یہی پیٹ رہا ہوں جب سے میں ویڈیوز پہ آیا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ آخرت میں کہو کہ چانس ختم ہوا ہے, دیکھیں نا معاملہ ختم ہو گیا, اب ایک آدمی قتل کر کے گیا ہوا ہے, وہ اللہ کو, اللہ کہتا ہے یہ کیا کیا, وہ کہتا ہے یا اللہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے, مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے اچھا کر دے. تو جو مرا ہوا ہے مقتول وہ نہیں کھڑا ہو جائے گا اس کا گریبان قاتل کا پکڑ, وہ اللہ کو یہ نہیں کہے گا پنچایت تو ہماری اور آپ کی ہے نا, اصل مسئلہ تو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق. میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ, میں ان میں کمی نہیں لے کے آ رہا, لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو اپنے آپس کے مسئلے کیسے حل ہونے ہیں, تو یہاں توبہ کرنی پڑتی ہے, تاکہ کل جب گریبان ہمارے پکڑے جائیں گے, جب ہماری نیکیاں چھیننے کی کوشش کی جائے گی, جب ہمارے ترازو پہ ہاتھ ڈالا جائے گا ان لوگوں کی طرف سے جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے, جن کے ساتھ ہم نے 2 نمبریاں کی ہیں, جن کو ہم نے ایموشنلی ان کا استحصال کیا ہے, بلیک میل کیا ہوا ہے, اور ان کو ساری زندگی پتہ نہیں چلا. بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں, ماں باپ اپنی اولاد کو دبا کے رکھتے ہیں, بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو دبا کے رکھتا ہے. کیا کیا ظلم ہے جو ہمارے سے ہوتا نہیں ہے, اور ہم معصومیت کی انتہا پہ جا کے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے, مجھے کیوں نکالا ہے ہمارا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جب گریبان پکڑے گا تو بندہ اللہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا, تو اللہ کیا یہ نہ کہہ دے گا اس دن میں نے تو کر دیا, یہ نہیں کرتا معاف, تو دنیا میں ایک توبہ کر لو, اس کا پرائشچت کر دو, ابھی آج زندہ ہے نا, تو معافیاں تلافیاں ایک دوسرے سے مانگ لی, کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لی, اللہ سے توبہ کر لی, تو اللہ کل کو یہ ریکارڈ کھول کے دکھا دے گا. اسے دوسروں کو نہیں کہنا. جب ہم نے اللہ کا جواب دینا ہے تو اگر ہم اللہ سے کوئی سوال پوچھیں گے تو اللہ کے ذمہ کیا نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے بھی ذمہ ہے کہ بندوں کا اس پہ حق ہے, اس کا بھی بندوں پہ حق ہے. تو قیامت جو ہے اس میں یہی سارے معاملات ہونے ہیں. اب میں ایک بندے کو پکڑ کے کھڑا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ یہ اس نے تو میرے ساتھ ایسے کیا, تو اس کو معاف کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے کہ یہ دیکھ زندگی میں تجھ سے معافی مانگی, تجھے اتنا جرمانہ دیا, تیرے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہا, اچھا کچھ بھی نہیں کیا, میرے سے توبہ کرتا رہا, تو پہلے مر گیا تھا, یہ میرے سے توبہ کرتا رہا, میں نے اس کو معاف کر دیا, اب میں تجھے کمپلسیٹ کر دیتا ہوں. وہ جو کمپلسیشن ہوگی وہ تو ایسی شاندار, اتنی عظیم و شان ہوگی کہ بندہ تو قاتل کو 1000 بار معاف کرے, اپنے مجرم کو 1000 لاکھ بار معاف کرے گا کہ یا اللہ یہ تو اتنا بڑا کرم کر دیا مجھ پہ. تو اللہ نے کہا کہ ہم جنت میں بھائیوں کے, مسلمان بھائیوں کے آپس میں کینے ان کے سینوں سے کھینچ لیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں. تو میں اسی چیز کے اوپر ہوں کہ ایک تو اللہ کو یہاں کہہ دو کہ یا اللہ کوئی رسپانسبل نہیں ہے, تو نے ہمیں ہدایت دینی ہے, ہم نے تجھ سے لینی ہے. اور ہم مختلف لوگوں کو سنتے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ وقتی طور پہ ہمارے استاد کا درجہ اختیار کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. تدبر کرنا پڑے گا, اپنے آپ کے اندر اترنا پڑے گا, اور طویل عرصہ لگے گا, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. طویل عرصے سے مراد بھی سن لو, موت تک لگے گا ٹائم بھائی صاحب. آخرت میں جب تک آپ اٹھ کے دوبارہ پیئر نہیں ہوتے تب تک ٹائم لگے گا, اس کے بعد رزلٹ نکلنا ہے. چھوٹی چھوٹی امپروومنٹس, کچھ بہت بڑی بڑی امپروومنٹس نشانیوں کے طور پہ اللہ آپ کو دکھاتا رہے گا. کوئی بندہ اس دنیا میں یہ کہہ کے نہیں اٹھے گا کہ آئی گاٹ اٹ, آئی ایم ڈن, نو. ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہوگی, لیکن ایک بادشاہی اللہ دے دے گا, ڈپریشن نہیں آئے گا, آئے گا تو فوراً چلا جائے گا, معجزات آپ کو دکھائے گا, آپ کے اندر سے کرامات کا ظہور ہوگا, آپ کی زندگی عجائب و غرائب کا ایک مجموعہ بن جائے گی.
قدم قدم پہ آپ کو اللہ کا سسٹم آپ کی سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا اور اللہ آپ کو مست کر دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزمائشیں نہیں آئیں گی, روئیں گے بھی آپ. پتہ نہیں ایک غیر محسوس سی چیز ہے جس کو میں اپنی موت تک بھی بیان کرتا چلا جاؤں تو میں اس کے فضائل یا اس کی ایکچویلٹی آپ کو کھول کے نہیں دکھا سکتا, کیونکہ وہ اتنی سیکرڈ ہے. وہ کیفیت, وہ انعام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اتنا مقدس ہے, اتنا ان ٹچ ہے کہ جتنا میں اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں نا, مجھے ایسے لگتا ہے میں اس کو سپائل کر رہا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے میں اس کو کمپلیکیٹڈ کر رہا ہوں, کمپلیکسٹی میں اس کو لے کے جا رہا ہوں. وہ جس کو آتا ہے نا بھائی, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہے. تسبیح کرنے والوں سے پوچھو, سجدے کرنے والوں سے پوچھو, اپنے خلاف جو لوگ جنگوں میں مصروف کار ہیں ان سے پوچھو کہ وہ کیفیت کیسی ہوتی, کچھ بھی نہیں بتا سکتے آپ. یہی 2-4 لفظ بنے ہوئے ہیں, برکت آ جاتی, اطمینان. جب ہم سوچتے ہیں اطمینان آ جاتا ہے, ہم آ کے ایکسرسائزیں کرنی شروع کرتے ہیں تھوڑا سا لائف میں, پھر اطمینان آتا کوئی نہیں. وہ اطمینان وہ نہیں ہے جو دنیاوی طور پہ جیتے ہوئے بندے کے ذہن میں پرسیپشن ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. وہ ایک اور ہی دنیا ہے, لیکن اس میں کوئی روحانیت بھی نہیں. وہ آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت, ایک ایسی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ زندگی تھوڑی سی سلپری سی ہو جاتی ہے. آپ سلپ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے, تیز تیز جا رہے ہوتے, چیزیں شاں شاں کر کے گزر رہی ہوتی ہیں, جھٹکا لگتا ہے, چوٹ آتی ہے, ریکوری ہو جاتی ہے, نکل جاتے ہو, گناہ آتا ہے, ہو جاتا ہے, ڈوب جاتے ہو, توبہ کرتے ہو, دوبارہ نکل آتے ہو. بس ایسے ہو گیا ہوتا ہے جیسے سب کچھ سموتھ سا ہو گیا ہے. اس جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی ذات کے بحران میں سے گزرنا پڑتا ہے. جتنی دیر تک اس آگ کے دریا سے ڈرتے رہو گے اتنی دیر تک لوگوں کی محتاجی رہے گی, اتنی دیر تک یہ دکانیں چلتی رہنی ہیں. میں بتا رہا ہوں, چلنے دو, ہمارا بھی دھندا چلا ہوا ہے, میرے جیسوں کا بھی چلا ہوا ہے, 2-4 روٹیاں اللہ مجھے دے دیتا ہے, لیکن بات میں نے آپ کو سچی بتا دی ہے. میں نے اپنا کام کر دیا جو میرے ذمہ لگایا ہوا تھا. وہ کام میں نے یہ کر دیا ہے کہ جب اپنے اندر اترو گے تو ایسے لگے گا جیسے جاہلیت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں. ناصر افتخار سوائے جاہلیت کے کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا اور بتاتا ہوں, سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. ایلوژنس, ٹریپس, مغالطے, گمان, پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. یہ چیزیں کیا عزت کرنی ہے اس کی. تو اب اپنے ساتھ چلتا جا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, مجھے تیرا پتہ لگ گیا, مجھے ناصر افتخار کا اپنے جوگا پتہ لگ گیا, تو اس کے نتیجے میں میری اپنے ساتھ دشمنی ختم ہو گئی ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ پہلے ہی ہارا ہوا ہے, اس کے ساتھ میں نے کیا جنگیں لڑنی ہے, اس کے پلے کیا ہے. کیا ہے ہم لوگ, کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے بارے میں بہت زیادہ کمپلیکس آئیڈیاز بنائے ہوئے ہیں. سمپل سی چیز ہے, کوئی پاسبلٹی ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس ساری گفتگو سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب میں نے کہا آگ کا دریا, ٹوٹل فیک ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. انون ہے نا, پتہ نہیں ہے کیسے سیکھنا ہے, پتہ نہیں ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہے, پتہ نہیں ہے یہ اتنی الجھی ہوئی چیزیں کیوں ہیں, پتہ نہیں ہے یہ تسبیحیں کرنے سے کب چینج آئے گا, پتہ نہیں ہے قرآن پڑھنا ہے, تسبیح کرنی ہے, یہ زیادہ کرنی ہے, وہ زیادہ پڑھنا ہے, دنیا کمانی ہے, پھر پیچھے چلے جاتے ہیں, چیزیں لوز ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں لگتا کیا ہے. یہی چیز ہے نا, اور کیا ہے. اس کنفیوژن کے دریا میں جمپ کر دو, اس کو میں آگ کا دریا کہتا ہوں. اس میں کچھ بھی نہیں ہونا, آپ کو فیس کرو اپنے آپ کو, زیرو سے سٹارٹ کر دو, اپنی ریالٹی کو سمجھ لو, دیکھ لو کہ حمزہ یہ چیز ہے. حمزہ کو پورا ہی پتا ہے, صرف دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب دیکھ لو گے تو پھر ایک وقت گزرے گا جو اللہ کو پتا ہے اور آپ کے ساتھ ہے, وہ مجھے نہیں پتا, وہ ہر ایک کی اپنی اپنی لائف کے ڈفرینٹ 1 لاکھ فیکٹر ہوں گے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ علم, عقل, اعتدال پہ لائے جاتے ہیں اور پھر سمجھ عطا کی جاتی ہے. لیکن اس میں بھی ولنریبلٹیز موجود رہتی ہیں. مجھے پٹر پٹر بولتا ہوا دیکھ کے کسی غلط فہمی میں نہ چلے جانا. ایک لمحے کے لیے اگر مانیٹرنگ چھوڑوں نا, 10 دن کے فرق پہ جا کے گرتا ہوں, اور اگر 1 مہینے کے لیے چھوڑوں تو 2 4 سال کے فرق پہ بھی گرا ہوں جا کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی خطبے نہیں دے سکتا, یہاں پہ بیٹھ کے کوئی دعوے نہیں کر سکتا, یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ آ گئی, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر سمجھ آ گئی ہے کسی کو, کوئی مائی کے لال کو سمجھ آئی ہے, تو اپنی ڈارک بھی نکال کے دکھائے ساتھ. اگر اپنا چمکدار سکہ دکھا رہا ہے تو اپنا پورا دوسری طرف کا بھی نکاح ہے. کسی میں ہمت, جب اللہ نے کل کائنات کو, جب اللہ نے مکمل انسانیت کو خطاب کر کے کہہ دیا ہے کہ اپنی پاکیزگی کی داستان اتنی لمبی نہ کرو, تو کسی میں ہمت ہے کہ آ کے بولے. ناصر افتخار بڑا کہتا ہے سچ بولتا ہے. ناصر افتخار نے کبھی اپنی ڈارک سائڈ دکھائی ہے کسی کو؟ کچھ بھی نہیں دکھایا. میں بڑا فیئرلی انف کلیور, تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تو میرا اس سارے معاملے پہ یہ ہے کہ جب اللہ کی مخلوق آتی ہے نا, امید کا دیا آنکھوں میں جلا کے, میری وزڈم والی باتیں سن کے, اور وہ کہتی ہیں رستہ, تو میں کہتا ہوں واپس جاؤ, اپنے اندر جاؤ, اللہ کی کتاب کو پکڑو. اگر کچھ نکلنا ہے وہاں سے نکلنا ہے, باقی کہیں سے نہیں نکلنا. 2 4 چھوٹے چھوٹے کام ہیں, حمزہ سمیت آپ سب کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں اب, اور اب یہ بہت زیادہ ہو جائے گا, ٹو مچ ہو جائے گا میرے لیے. 2 4 چھوٹے چھوٹے کام ہیں, سیدھی بات کر لیتے ہیں. نماز کو پکڑ لو,
اور چھوڑ دو فکریں، لیٹ ہوتی ہے، سویر ہوتی ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں قضا ہو جاتی ہے، مجھے لوگوں نے ایسی بھی باتیں کی ہیں کہ اللہ نہیں پڑھنے دیتا، توفیق نہیں دیتا، یہ سب بےہودگی ہیں، گھسٹ گھسٹ کے پڑھو، کونیوں کے بل جا کے پڑھ لو، ہڈ رامی کتنی کلاؤ گے، لیٹے لیٹے پڑھ دو، پڑھ دو، صبح کی لیٹ ہوگی اٹھ کے پڑھو، ڈھیٹ بنو۔ کیا میں یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ لیٹ پڑھو؟ بالکل بھی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں نہ پڑھنے سے پڑھنے والے کے درجے میں آؤ، اتنی ہڈ رامی نہ کرو کہ خود بھی حیران ہو جاؤ، اتنا نہ کرو، بڑے سے بڑے ہڈ، میرے سے بڑا ہڈ رام کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو حیران نہ کرو کہ یار اتنی بھی کیا بات ہے، اتنی بھی کیا پست ہمتی ہے۔ نماز پڑھو، ظہر کی اثر کے ساتھ ملا دو، بہت پستی آ گئی ہے نا، بہت ہی زیادہ پستی آ گئی ہے، چھوڑو مت، اللہ کے آگے بار بار جاؤ، شرمسار ہوتے ہوئے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ 6-7 مہینے ایک ذلیل آدمی کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے رہو گے، فیلنگ ہی نہیں آئے گی، سینسیشن ہی نہیں آئے گی، کیونکہ کرتوت ہی ایسے ہیں، کردار ہی ایسا، فیلنگ کہاں سے لے کے آئیں، جھوٹی فیلنگ کہاں سے زور لگائیں، وہ تو شراب ہی ایسی ہے کہ وہ دل میں کھنچتی ہے، اس کو پیدا کہاں سے کر لیں، وہ کوئی ایکٹنگ تو نہیں ہے ہم ٹی وی کی، وہ کوئی ڈرامہ سیریل تو ہے نہیں ہے جس میں 2-4 پرانی باتیں یاد کر کے زور لگا لو گے اور اللہ کے آگے ایک دفعہ اس طرح کا تماشا کر لو گے، 2 دفعہ کر لو گے، پورا لائف سٹائل گزارنے کی بات ہو رہی ہے جناب والا، آخرت تک کا ساتھ نبھانا ہے، کتنی بار ایسے کر تھک جاؤ گے، سن ہو جاؤ گے، اندر سے لکڑی بن جاؤ گے، پتھر، فریزڈ، کیونکہ اپنی ریئلٹی پتہ لگ گئی ہے، ریزننگ نہیں نکالتے اب، کھڑے ہیں نماز پڑھی ہے مردے کی طرح پڑھ کے، دماغ میں جنجال چل رہا ہے، قرآن پڑھو، 1 2 3 رکوع، زیادہ پڑھ سکتے ہو زیادہ پڑھو، پورا پورا پارا پڑھ لو، لیکن ایک کو نہ چھوڑنا، ایک کو نہ چھوڑنا، یہ ڈیڈ لائن لگاؤ، سزا دو اپنے آپ کو، اور جوتیاں مارو اٹھا کے اپنے سر میں، کون سی بات ہے، پاگل پورے کرنے ہیں نا، اسکیزوفرینیا کرنا ہے، بائی پولر کرنا، کر لو، میں تو اتنی ایکسٹینٹ پہ جاتا ہی نہیں، مجھے پتا ہے میں نے پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اور پھر اس میں بھی پرفیکشن ہے، کبھی کبھی یہ بھی چھوٹ جائے گا، کوئی بات نہیں، واپس آؤ، سیدھی سیدھی باتیں بتا رہا ہوں، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں نکال کے لے کے آ رہا، ایک سمپل چیز بتا رہا ہوں، قرآن پاک کے 3 رکوع 10واں سال ہو گیا اللہ کے فضل سے پڑھتے ہوئے، ترجمے کے بغیر نہیں پڑھا، سورہ کہف اس لیے بتا رہا ہوں، اس وقت تربیت کے لیے بتا رہا ہوں، خون ہے میرے جگر کا خون ہے، اس لیے نکال کے دے رہا ہوں کہ یہ دیکھو یہ وائن ایسے بنتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، ترجمے کے بغیر نہیں پڑھتا، اب یہ پچھلے سال سے ترجمے کے بغیر، کیونکہ اتنا یاد ہو گیا، اتنا یاد، اکثر میری کورٹس میں سورہ کہف محبت ہو گئی اس سے، چلتا جا رہا ہے، ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، وہاں پہ پڑھ دیتا ہوں، اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ترجمے کے بغیر نہ پڑھوں، ورنہ فرض کر لیا اپنے اوپر، کبھی کبھی مردان خدا، بندگان خدا، مخلوق خدا، اس میں مرد ہوں عورتیں ہوں، کچھ نہ کچھ معاملات اپنے اوپر فرض خود بھی کر لیا کرتے، تہجدیں فرض کر لیتے ہیں لوگ اپنے اوپر، لوگ اپنے اوپر روزے فرض کر لیتے ہیں، لوگ اپنے اوپر خیرات فرض کر لیتے ہیں، تو قرآن فرض کر لو اپنے اوپر، آسان سا تو ہے، یہ پڑھا ہوا ہے اس کے اندر، اسلام 360 میں رکھا، اور کسی ایپ میں پڑھا، PDF ڈاؤن لوڈ کر، چلتے پھرتے پڑھو بھائی، نکلو پروٹوکول سے باہر، یہ ان چیزوں نے مروا دیا، ہمارا وقت کھوٹا ہو گیا، جا رہے ہو کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھ دو 1 رکوع، اتر گیا الزام، غافلین میں سے نہیں ہے، اب نکل گیا اس چکر میں، چھوڑو اس چیز کو، آگے زندگی کا کیا بنے، آج کی فکر کرو، وہ ایک گانا تھا، بدنام ہے کوئی، گمنام ہے کوئی، بہت پرانا گانا تھا انڈیا کا، آپ نے شاید کسی نے سنا، اس میں ایک شعر تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ آج اگر تم زندہ ہو، کل کے لیے مالا جپ لو، یہ جو میں تسبیح کرتا ہوں یہ میں کل کے لیے کرتا ہوں، آج ہوگی تو مجھے کل کا پتا ہے کہ میری آج ہو گئی ہے تسبیح، اللہ کل میرے پہ رحم کرے، پتہ نہیں جینا ہے مرنا ہے کیا بننا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، آج اگر زندہ رکھے گئے ہو، سب سے بڑا ریوارڈ ہے کہ چھوڑ دیا گیا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی اس حال میں سویا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، مفہوم یہ ہے حدیث کا، حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم میں سے کوئی اس حال میں سویا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اور وہ سویا اور صبح زندہ کھڑا کیا گیا اور اس کے پاس کھانے کے لیے ایک سوکھی روٹی تھی، تو وہ یہ جان لے کہ اس کو تمام جہانوں کے خزانے کی چابیاں دے دیں گی، مجھے پتا ہے اللہ نے کیا کہا ہے، حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے مجھے پتا ہے، اتنی سمپل سی تو بات ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک ہو گیا، 5 6 سال 2 سال یہ سالوں سے نہ ڈرو، مجھے ایک دفعہ کمنٹ میں نے دیکھا، لوگ کہتے ہیں سالوں میں باتیں کرتا ہے لوگوں کو ڈراتا ہے، کر لو مہینوں میں پھر چینج، کر لو دنوں میں چینج، اپنے آپ کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، میں جب سالوں کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں ماپنے یا ناپنے کی ضرورت کیا ہے، چلنا شروع کر دو بس، 4 5 سال 3 سال 2 سال کے اندر اندر یہ حالت ہو جاتی ہے، کوئی بندہ بولے ذہن میں قرآن کی آیت، کوئی بندہ بولے قرآن کی آیت، قرآن رسپونڈ کرنا مائنڈ کو قرآن ٹیک اوور کرنے لگ جاتا ہے، اس سے بڑا معجزہ میں کیا بتاؤں آپ کو، اور غلط ہو ہی نہیں سکتا، سائیکی پہ رسپونڈ کر رہا ہے، اس سے بڑا قرآن کا زندہ ثبوت میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ میرے سے کوئی بندہ بات کرتا ہے، میرے بحران خلجان جو میرے اندر آتے ہیں، قرآن رسپونڈ کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی قرآن، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، مجھے کون سا حفظ ہے قرآن، میں تو اپنی روٹین میں پڑھی جا رہا ہوں، وہ
سب کانشیس سے نکل نکل کے باہر آ رہی. قرآن کو پتہ ہے اس نے کب کیا کرنا ہے. اللہ کا معجزہ ہے, اللہ کی کتاب ہے, آپ کی سائیکی میں جا رہی ہے, آپ اس کو انسٹال کر رہے ہیں, اسے نکل کے ٹھا کر کے لا کے لگ جانا ہے. کوئی ٹراما دے گا, کوئی عزیز رشتہ دار کچھ کرے گا, کچھ بھی کرے گا, کوئی نہ کوئی جواب آ جائے گا. یہ تو پرانی بات ہے, پڑھتے ہوئے بھی آ جائے گا, لیکن یاد بھی آئے گا, تو لائف چینج ہوگی. اس کے بعد تسبیح کرنی, تسبیح پہ اتنا بول رہا ہوں, تسبیح لے کے آ جاؤ. اس کے بعد صرف ایک کام پکڑ لو, اپنے آپ کے ساتھ سچے ہو جاؤ, ہاریبلی ٹروتھ بن جاؤ, سچ بن جاؤ. ٹھیک ہونا نہیں کہہ رہا, فور گاڈ سیک ٹھیک ہونے کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہونا کوئی چیز نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ چاہے کل زندگی بدل دے, مجھے کیا پتا. اللہ کل مجھے تجلیوں میں لے جائے, مجھے کیا پتا. اور اللہ مجھے معاف کرے, اللہ کل مجھے شرابوں میں لے جائے, میں کیا کر لوں گا. اس لیے تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. اگر اپنی کوششوں سے ہم کر سکتے ہوتے تو پھر یہ استغفار, سبحان اللہ و بحمدہ, انا للہ, ہمیں ضرورت کیا تھی. قرآن اللہ نے کیوں اتارا, لگا تھا کر لو کوشش. ایک آدھی کتاب آ گئی ہوتی, وہ گم ہو گئی ہوتی, ڈاٹا آ رہا ہوتا نسل در نسل. ہم نے خود ہی چلاکیاں مار مار کے چیزیں سیکھ لی نہیں تھی. سیکائٹری نے اتنی کتابیں نکالی ہیں نا, سائنس نے بھی تو نفسیات ابھی کور کر ہی دی ہے نا, اور ابھی کور کر لیں گے, اتنی کور کر دیں گے کہ میجک تک پہنچ جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کر لے ٹھیک نا پھر اپنے آپ کو. اس سے پہلے بھی لوگوں نے سائیکی بورڈ دریافت کی, یہ پہلی بار سائنس نے نہیں کی ہے, پرانی سیولائزیشنز نے بھی کی ہیں. ہندوؤں نے بھی سائیکی پوری کنگال لی ہے. مہاتما بدھ سائیکی کے اندر جا کے ہر طرح کا پیس پتھر اٹھا کے لے آیا تھا. کیا کر لیا اس نے, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا. جو کرے گا اللہ کرے گا. اتنا بڑا آپ کو میں فیکٹ اتنے آرام سے بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی سوچنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میں کہتا ہوں چپو چھوڑو, کہ میں کہتا ہوں کوشش کو تیز کر دو, لیکن کتا نہیں بن سکتے. ایک جگہ پہ آ کے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. گریس ہوتی ہے, ایک متانت ہوتی ہے, ایک وقار ہوتا ہے. کسی جگہ پہ آدمی اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار حیات الدنیا کے لیے اتنا بھی کیا میں نے بھاگنا ہے. جھول آ جائیں گے, ڈیمیج ہو جاؤ گے, ڈوب جاؤ گے. موبائل لینا ہے, میں نے آئی فون کی مصیبت لگی ہے میری جان کو, میرے دماغ میں کیڑا ہے, آئی ٹی کا میں بندہ ہوں, کھا گیا میرا 4.5 لاکھ روپیہ, کھلا دیا میں نے. اب یہاں سے اب پلٹنا تو ہے کہ نہیں پلٹنا, اللہ کے پاس جانا ہے. نہیں تو اب کیا ہوگا, اب یہ لے لو, اب وہ لے لو, اب فلاں لے لو, اب فلاں لے لو. یہ تو انفینٹ ہے. اگر خدا کی خدائی انفینٹ ہے تو شیطان کو شیطانیت بھی انفینٹی میں دی ہے. اللہ نے پورا حساب کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو آپ کو ایلوژن میں دکھائے گا, یہ انفینٹ ہے تو تھکا دے گا آپ کو. اسی چیز کی بات حمزہ کر رہا ہے نا یہاں پہ بیٹھا ہوا, کہ ایسے لگتا ہے پرندہ اڑ گیا, یہ ہو گیا, دل میں خواہش آتی, یہ پوری ہوگی, اس کے بعد اس کی چار نہیں رہ جاتا. یہی تو میں بات کر رہا ہوں. ایک ریڈ لائن رکھ لو. میں نے اپنی سادہ سادہ ریڈ لائنیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا اس پہ بھی ناکام ہوتا ہوں, لیکن میرے دل میں ٹھنڈک آ گئی. فیلور بے پناہ ہے, فیلور کا نہ پوچھو. کامیابیوں کو چیز نہ کرو, اللہ کو چیز کرو. یہ جو کہا نا کہ کوئی ایسا اطمینان, اس نے حمزہ نے بات کی نا میرے بھائی نے, کہ دل میں ایک اطمینان آ جائے, وہ تب آتا ہے جب آپ زندگی کے ساتھ جنگ لڑتے ہو, اس کو سمجھنے کی جنگ لڑتے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کرنے کی جنگ بھی لڑتے ہو. پیسے کمانے ہیں, کیوں نہیں کمانے. آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ 2.5-3 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ نہیں کما رہا, وہ مارا جائے گا. اب یہ ایک بالکل پرسپیکٹو میں الگ بات کر رہا ہوں. اللہ رازق ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ نے علم دیا ہے, ہنر دیا ہے, باڈی دیا ہے, اس کو کھپانا پڑے گا. کھپاؤ, 8-10 گھنٹے کام کر لو, اس میں کون سی مسئلے والی بات ہے. نہیں آتا رزلٹ, نہ سے اگلے دن اور زیادہ کام کرو. اور ایسے لفظ ہی نہیں ہوتا کہ نہیں رزلٹ آیا نہ سے ڈیمیج آتا ہے. اس کو یوز کرو, اس کو لے کے بیٹھو, کہاں غلطی ہوئی ہے لرن کرو, یوٹیوب دیکھو, ٹیوٹوریلز دیکھو. میں عید کے بعد ایک ویڈیو لے کے آؤں گا, یہ کیریئر کاؤنسلنگ پہ کروں گا, پینڈنگ ہے میرے پہ بڑی دیر سے. غور کرو, فکر کرو. اور اس کے بعد ایک جگہ آئے گی جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ آپ اللہ کے بندے نہیں رہے, آپ شیطان کے پیچھے لگ, وہاں سے پلٹو, استغفار کر کے پلٹو. اللہ دکھا دے گا وہ لائن, اللہ آپ کو بتا دے گا. تو پھر کبھی کبھی ہونے پتہ کیا لگے گا, کہ جیسے ایک دم آپ سرفیس لیول پہ آؤ گے, ایسے کہ سر پانی کے اندر ہے, اور ایسے پانی یہاں تک آ جائے گا, اور آپ ایک دم ایسے ایسے دیکھو گے, اور آپ کو پہلی بار یہ پاسبلٹی پتہ چلے گی کہ ایک ایسی لائف ایگزسٹ کرتی ہے جس میں تھوڑا اطمینان سے رہا جا سکتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے, ناٹ آل. پھر آپ کا سر نیچے چلا جائے, پھر آپ زور لگاؤ گے, پھر اوپر آؤ گے, تو پھر سانس بھی کر کے ایک دم سانس بھی آئے گا. یہ بھی پاسبلٹی ہے. اللہ بڑی یشی کراتا ہے بندے کو, قسم سے آپ کو بتا رہا ہوں, ڈرنا مت. 28 سال کی بھوک کاٹی ہے میں نے, ذلت آمیز کاٹی ہے, خالی فکر نہیں کاٹا, فقیری نہیں کی ہے, میں نے فاقہ کاٹا ہے, میں نے غربت کاٹی ہے. اور جو غربت ہوتی ہے نا فکر کے بغیر, اس میں ذلت بڑی ہوتی ہے, اس میں ٹراما بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا ہی ٹائم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تردد نہیں آنے دیا. ہو سکتا ہے کل پھر آ جائے, تو پھر ایک ہیوینس رہے گی نا دماغ کے اوپر. اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن اس سے آگے نہیں جانا, رونے پٹنے نہیں ڈالنے. تھوڑا شیر اور شیرنیاں بنو, آ جاتے ہیں, بندہ رو لیا, بندے نے بندہ کہتا ہے خسما نو کھاؤ, بہ کے ایہی پٹی جانا ہے. تسبیح کرو, تھوڑا سا چاند کی چاندنی میں کہو کہ یا اللہ مزہ آ گیا, کوئی بات نہیں, میں تھوڑا میرے پہ مہربانی کر دے.
رو پیٹ لو, ڈاؤن نہیں ہونا, ایسے ایک دم زومبی نہیں بننا کہ بس میرا کچھ نہیں ہو سکتا, میرا یہ کام نہ کرو. اپنے اندر جاؤ, اپنے آپ کو لو, دیکھو 25 سال سے سیلف نے چارج سنبھالا ہوا ہے, ٹیک اوور کیا ہوا, اس کو عادت ہے حکومت کرنے کی, اس کو پرواہ, اس کو یہ تو وہم بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس کو اٹیک ہوگا یا اس کو دیکھا جائے گا. اس سے سیکھا ہی نہیں تھا نا کبھی, وہ اپنی مستی میں آ رہا ہے, وہ ان اویئر ہے. ناصر افتخار اس فیکٹ سے ان اویئر تھا کہ ناصر افتخار کو بھی پوچھا جا سکتا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. وہ باہر ہی لگا ہوا تھا, وہ دوسروں کو انویسٹیگیٹ کرنے لگا, اسے اپنا تو دھیان ہی نہیں تھا. تو جب اپنے اوپر دھیان پڑا ہے تو ایک ٹراما آئے گا, ایک ہلچل آئے گی, اس کو پاس ہونے دو. اس پروسیس تنگی آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, رو دھو کے گزارا کر لو, تھوڑے پیسوں میں گزارا کر لو. لیکن ایک بات میں بتا دوں, کچھ وقت لگتا ہے, کسی کا سال لگتا ہے, کسی کا 2-3 سال لگتا ہے کہ ایک دم وہ اور سیلف آمنے سامنے آ جاتا. وہ ٹائم اس کے بعد پھر آپ واپس نہیں جا سکتے. سب سے بڑی ضمانت اس جنگ میں پتہ کیا ہے, کہ آپ کا مائنڈ آٹو پائلٹ پہ ہو جاتا ہے, آپ کے بیہیویئر پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں, آپ کی تھاٹ کے سیٹس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے. ایک دفعہ جس نے کیفیت چکھ لی ہے, ایک دفعہ جس کو سمجھ آ گئی ہے کہ تھاٹ کی ہیبت نہیں ہے, نکل گیا اس پہ, دوبارہ واپس نہیں آؤ گے. جیسے ابھی وہاں نہیں جایا جا رہا نا, اس طرح جو وہاں چلا جاتا ہے وہ وہاں ادھر نہیں آتا. یہ باتیں دیکھنے میں روحانی لگتی ہیں, میں بڑی سائیکولوجیکل باتیں آپ سے کر رہا ہوں. ایک بندے نے خوف کو اسٹڈی کر لیا, اسے پتا چل گیا کہ میرے خوفوں کی ویلیو کیا ہے, وہ چلا گیا خوف, دوبارہ اس کے پاس کیا کرنے آئے گا. ہاں, کبھی کوئی گاڑی بہت نزدیک آ جائے گی, کبھی کوئی بہت تاریک رات میں جائے گا, کبھی کوئی ڈاکو آ جائے گا, کبھی کوئی موت دیکھ لے گا, تو ایک سرٹن زندہ ہونے کی نشانی ہے خوف, پریزرویٹو ہے, ہیومن نیچر ہے. لیکن وہ جو پاگل پنے والے خوف ہیں, وہ جو بند کمروں سے چیخے مارتے ہوئے نکلے, وہ ختم ہو جاتا ہے, سارا کچھ اعتدال پہ آ جاتا ہے. تو بالکل یکسوئی کے ساتھ بے فکر ہو کے اپنی زندگی پہ کام کرنا شروع کرو, پیسے بھی کماؤ, تسبیح بھی کرو, اللہ کو ساتھ لے کے چلو, قرآن پڑھتے رہو. آج اگر بچنے کی فکر میں اس وقت یہاں بیٹھے ہو میرے ساتھ, مجھے ایسے سن رہے ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں نظر آتا اللہ لوگوں کو چلتے پھرتے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں. وہ بھی مجھ سے کال شروع ہوئی تھی تو وہ ریکارڈنگ میں لے کے نہیں آیا ساری چیزیں. مجھے کسی نے پوچھا اللہ کے ہونے کا سوچ, یہ دیکھو یہ چل رہا ہے, یہ آپ کی زندگیوں میں اللہ چل رہا ہے, دیکھو تو صحیح خدا کے بندو, اس ٹائم رات ٹکی ہوئی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, دیکھ تو لو, اللہ آپ کو برکت دے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ گلے کے آخری زور لگا کے آپ کو بتا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو جانا, اللہ تمہارے ساتھ. وہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کے کوئی حالات ایسے کر دیے ہیں, تو اللہ نے آپ کے لیے اس کو یوز کر لیا, تو اس کو تنہا نہیں چھوڑا, آپ کو اس کے لیے یوز کر رہا ہے. اتنا محبت کرتا ہے اللہ, نہ اس نے آپ کو چھوڑا نہ اس نے مجھے چھوڑا. ہمیں وہم ہو جاتے ہیں, جس اللہ نے آج نہیں چھوڑا ہوا وہ اللہ کل کیوں چھوڑے گا, اور اس اللہ نے پہلے کیوں چھوڑا تھا. تو غور و فکر کرو, سیلف سمتی سے باہر آ جاؤ. بہت بول رہا ہوں میں, آئی ایم سوری, میں بہت تیز بولا, آئی اپولوجائز.